السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج کے اس حلقے میں اور آئندہ چند حلقات میں آپ کے سامنے خصوصی طور پر وہ چند باتیں پیش کرنی ہیں، رکھنی ہیں، جن کا ایک مسلمان کو ماہ صیام میں، رمضان میں، روزے کی حالت میں خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اعمال، یہ نیکیاں، یہ خیر کے کام ہمیشہ ہی انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہیں، نیکیوں کا باعث ہیں، لیکن رمضان کے اس موسم میں جو فضیلت والے اوقات ہیں، ان فضیلت والے اوقات میں خصوصیت کے ساتھ ان اعمال صالحہ کا اہتمام کرنا انسان کے لیے بہت زیادہ اہم اور قیمتی ہے۔ میرے بھائیو، اس ضمن میں پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک روزے دار کو، ایک مسلمان کو جب وہ روزے کی حالت میں ہے، میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ ہے یہ، اور ماہ رمضان میں قرآن کریم اترا ہے۔ قرآن کریم کا نزول اللہ تعالیٰ نے رمضان میں فرمایا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا ماہ رمضان سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ اہل علم اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ ماہ رمضان یہ نزول قرآن کی سالگرہ ہے، یعنی قرآن کریم ماہ رمضان میں اترا ہے، اور ماہ رمضان کی شب قدر میں اترا ہے، جو طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ ظاہر ہے کہ اب یہ رمضان ہر سال آتا ہے، ہر سال نزول قرآن کی وہ مناسبت دہرائی جاتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو آسمانی دنیا پر لوح محفوظ سے نازل فرمایا ہے۔ میرے بھائیو، اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس مہینے میں قرآن کا اور قرآن کی تلاوت کا کتنا اونچا مقام ہے، اس کا کس قدر اہتمام ہونا چاہیے، اور یہ اہتمام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ امت کے سلف، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ محدثین، فقہا، میرے بھائیو مجتہدین، ان کی سیرت میں، ان کی زندگیوں میں عجیب و غریب چیزیں قرآن کریم کے اہتمام کے سلسلے میں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ مشکل کیا ہے کہ ہم اور آپ عام طور پر الا من رحم اللہ قرآن کریم سے وابستگی کمزور کر چکے ہیں۔ قرآن کریم کو ہم بہت ہی وقتاً فوقتاً ہی اسے اٹھاتے ہیں، الا ماشاء اللہ، ورنہ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ قرآن کریم سے ہم نے رشتہ کمزور کر لیا ہے، اس کی تلاوت سے ہم دور بھاگنے لگے ہیں۔ ہمارے لیے قرآن کریم کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا، اس میں غور کرنا، تدبر کرنا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کیا ہیں اسے سمجھنا، اس سے رشتہ بہت کمزور ہو چکا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے امت کی شکایت کریں گے، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ سے، اس کے پیغامات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج امت ذلت کا شکار ہے، خواری کا شکار ہے۔ میرے بھائیوں، اور یہ ذلت و خواری ہماری اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک ہم اپنا رشتہ اللہ کے کلام سے مضبوط نہ کر لیں۔ اور یہ رشتہ جس کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے، یہ رشتہ صرف اور صرف اسے چومنے سے نہیں ہے، صرف تقدس کے ساتھ اسے سینے سے لگانے سے اس کا تعلق نہیں ہے، یا اسے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ میرے بھائیوں جزدانوں میں سجانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق قرآن کریم سے جو تعلق ہونا چاہیے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا ہے۔ اس کی تلاوت الفاظ کی بھی تلاوت ہو اور اس کی معنوی تلاوت بھی ہو، یعنی اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کے پیغام پر غور کیا جائے، تدبر کیا جائے۔ یہ چیز جب تک ہماری اور آپ کی زندگیوں میں نہیں آئے گی، ہماری ذلت، ہماری خواری، ہماری رسوائی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم نے اپنا رشتہ کمزور کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کو پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنا ہے، غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجائب جو ہیں اسے حاصل کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری۔ بہرحال قرآن کریم کا نزول ماہ رمضان میں ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر سال جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ کر کے قرآن کریم کا مذاکرہ کرتے تھے، قرآن کریم دہراتے تھے، ریویژن کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے موجود ہے۔
تو اس کا اہتمام ہمیشہ ہونا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت ہمیشہ ہونی چاہیے، لیکن رمضان میں چونکہ اس کا نزول ہوا ہے، اس کا رشتہ بڑا گہرا ہے، اس لیے رمضان میں خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا کئی گنا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ قرآن اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی روزی کو، دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چھپ کر کے خرچ کرتے ہیں، علانیہ خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، علانیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کبھی بھی مندی نہیں آ سکتی ہے۔ یہ تجارت مندی کی تجارت نہیں ہے، یہ تجارت ہمیشہ ربح کی تجارت ہے، فائدے کی تجارت ہے، منافع کی تجارت ہے، بینیفٹ پروفٹ کی تجارت ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کا انجام کیا ہے؟ یہ ایسی تجارت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسی تجارت ہے جس میں انسان کو کبھی گھاٹا نہیں ہو سکتا ہے، کبھی مندی نہیں آ سکتی اس تجارت میں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ آگے فرماتا ہے لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ اللہ فرماتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھرپور اجر و ثواب سے نوازے اور مزید اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے اور نیکیوں کی قدردانی کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت رہی ہے، آپ روزے کی حالت میں خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور وہ حدیث ہمارے سامنے اس سے پہلے گزر چکی ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یعنی قرآن کریم اور روزہ قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ میرے بھائیوں، کیا سفارش کریں گے؟ قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس کو راتوں کو جگایا ہے، منعتہ من النوم باللیل، میں نے رات کے وقت میں اسے سونے نہیں دیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو کھانے سے روکا، پینے سے روکا، میں نے شہوتوں سے روکا اور بہت ساری چیزوں سے اسے روکا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دے، اس کی بخشش فرما دے، اس کا درجہ بلند کر دے۔ تو قرآن کریم سفارش کرے گا میرے بھائیوں، سفارشی بن کر کے آئے گا قیامت کے دن۔ تو روزے کی حالت میں رمضان کے اس موقع پر خاص طور پر ہمیں تلاوت کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ تراویح کے اندر یا قیام اللیل کے اندر قرآن کریم کو ختم کرنے کی ضد کرنا، یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے شریعت کے اندر، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکتا ہو اتنا اہتمام ہونا چاہیے۔ رہی بات قرآن کریم کو تراویح میں ختم کرنا، تو ختم کرنے کے نام پر کوئی اصل نہیں ہے، البتہ جتنی استطاعت ہو، اگر آدھا ختم کر سکتے ہو آدھا کر لیں، پورا ختم کر سکتے ہیں پورا کر لیں، اگر نمازی زیادہ اہتمام کر سکتے ہوں 2 بار ختم کر لیں، 3 بار ختم کر لیں، یہ ان کی استطاعت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم کو تراویح میں ختم کرنا ہی اصل ہے۔ اب چلو قرآن کریم اگر 10 دن میں ختم ہو جاتا ہے تو تراویح پڑھنا بند کر دیں، 5 دن میں ختم ہو جاتا ہے تراویح پڑھنا بند کر دیں، کچھ لوگ 3 دن میں قرآن کریم 10 پارے پڑھ کر کے تراویح میں ختم کر لیتے ہیں، اس کے بعد تراویح پڑھنا بند کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کا سوچنا یہ ہے کہ قرآن کریم کو ختم کرنا مقصود ہے، ہم نے قرآن کریم کو تراویح میں ختم کر لیا تو اب تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت ہی میرے بھائیوں افسوسناک بات ہے، یا حد درجہ نادانی کی بات ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے دین کے اندر، شریعت کے اندر مستقل طور پر تراویح ایک عبادت ہے۔ تراویح، قیام اللیل، تہجد یا صلاۃ اللیل، جو بھی آپ نام دے لیں، یہ سارے نام ایک ہی چیز کے نام ہیں میرے بھائیوں۔ یہ جو نماز ہے یہ خود اپنے آپ میں ایک شرعی حیثیت رکھتی ہے، اسے پڑھنا ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ قرآن کریم آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں، لیکن ایسا نہیں کہ قرآن کریم ختم کر لینا اور یہی مقصد ہے، اس کے بعد قرآن کریم ختم ہو گیا تو اب تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہیں شبینہ بھی چلتا ہے، ایک رات میں ختم کر لیا جاتا ہے، کہیں 3 دن میں ختم کیا جاتا ہے، کہیں 10 دن کے اندر، کہیں 6 دن کے اندر، کہیں اس سے کم زیادہ، اور قرآن کریم ختم کرنے کے بعد تراویح پڑھنا بند۔ میرے بھائی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت شریعت کے اندر۔ صحیح بات یہ ہے کہ مستقل عبادت ہے، اسے انجام دینا ہے۔ قرآن کریم جتنا انسان پڑھنے کی طاقت رکھ سکتا ہے اتنا پڑھے۔ اکیلے پڑھتا ہے، قیام اللیل اکیلے کر رہا ہے کہیں، تو وہ جتنی لمبی پڑھ سکتا ہے پڑھے۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، امامت کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کا خیال کرے، جتنی استطاعت ہو اتنا پڑھا جائے، لیکن بہرحال تراویح پڑھنا چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔
فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ، کیونکہ یہ نیک لوگوں کا ہمیشہ شیوا رہا ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کے ختم کرنے کی جہاں تک بات ہے، قرآن کریم کو ہم دن میں تلاوت کریں، رات میں تلاوت کریں، جس قدر ہو سکتا ہے کثرت سے تلاوت کریں۔ میرے بھائیوں، امت کے سلف اگر ہم دیکھیں، صحابہ کرام سے لے کر کے تابعین اور دیگر لوگ، تو ہم ان کی قرآن کریم کی تلاوت کے سلسلے میں سیرت میں جو باتیں ملتی ہیں اسے پڑھ کر کے حیران ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت قتادہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام زہری، سفیان ثوری اور دیگر ائمہ اور محدثین، ان کی سیرتوں میں آتا ہے کہ یہ کوئی چند دنوں میں قرآن ختم کر رہا ہے، کوئی ڈیلی قرآن کریم تلاوت کر کے ختم کر رہا ہے، کوئی اس سے کم، کوئی اس سے زیادہ۔ میرے بھائیوں، بعض روایتوں میں مبالغہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہت ساری روایتیں ایسی بھی ہیں جو بلا شبہ درست ہیں، صحیح ہیں سند کے ساتھ، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں واقعی کثرت تلاوت سلف کے ہاں پائی جاتی تھی، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ ائمہ اور محدثین جو تھے وہ اپنے حلقات علم کو بند کر دیا کرتے تھے۔ آپ سوچئے، حلقے درس بند کر دیا، مجلس فتویٰ بند کر دیا، اور قرآن کریم کی تلاوت پر پورے طور پر لگ گئے۔ یہ سلف کا طریقہ تھا۔ ہاں، جہاں اضطراری صورتحال ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی قضیہ ہے، کوئی پوچھ رہا، اس کو بتا دیا جائے گا، لیکن جو مستقل طور پر ایک اہتمام ہوتا تھا، حلقہ بدھا ہوا ہے، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، حدیث کا سلسلہ چل رہا ہے، درس چل رہا ہے بڑا، اور حلقات علم لگے ہوئے ہیں، مذاکرہ ہو رہا ہے، اس طرح کی چیزوں سے میرے بھائیوں، سلف صالحین رمضان کی حالت میں، رمضان میں روزے کی حالت میں اسے کم کر کے یا بند کر کے قرآن کریم کی تلاوت پر پورے طور پر لگ جایا کرتے تھے۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ موقع ہے، غنیمت ہے۔ ایسے تو ہمیں بسا اوقات ہم میں سے بعض لوگوں کی حالت یہ ہے کہ سال ہر سال قرآن کریم کو نہیں اٹھاتے، یا سال میں کبھی اٹھا لیا۔ میرے بھائی، افسوسناک صورتحال ہے ہماری سماج کی، ہمارے معاشرے کی، اور یہ موقع آیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس موقع پر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کو اس قدر پڑھنے کی توفیق دے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے دلوں میں اس کا شغف پیدا کر دے، اسے محبت پیدا کر دے، اسے پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے اور اس میں غور و تدبر کرنے کی لگن پیدا کر دے، اور یہ تربیت ہمیں حاصل ہو جائے، اور اس کی بنیاد پر ہم اپنے سال کے بقیہ ایام میں بھی قرآن کریم سے وابستہ رہیں اور اپنا رشتہ اس سے مضبوط قائم رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں مستقل طور پر قرآن کریم سے وابستہ رکھے، اور اس کی تلاوت، ظاہری تلاوت، معنوی تلاوت، یعنی اسے پڑھنا، سمجھنا اور پھر اس کے بعد عمل کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ اس کی معنوی تلاوت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔